سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الرحمن بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب۔ البدایہ والنہایہ کی حدیث ہیں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے کتاب اور حساب کا علم سکھا دے اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعائے نبوت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور آپ کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ ان کے لیے زبان نبوت سے بہت سے خوبیوں کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوبیاں جن کو اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ یوں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور ان کے خلاف زبان درازی تو عام ہو چکی ہے۔ ہر آئرہ غیرہ نتو خیرہ اصحاب رسول پر زبان طعن دراز کر رہا ہے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ان اعدائے اسلام کی زبان درازیوں کا خاص طور پر نشانہ بن چکے ہیں۔ جو بغض صحابہ رکھتے ہیں ان کے زبان پہ خاص طور پر جن پہ لعن طعن ہوتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے اب علماء کے لیے ضروری ہو گیا کہ اصحاب رسول کے دفاع کا کرے اور ان کے لیے میدان میں اترے اور ان صحابہ اکرام کے فضائل کو بالخصوص ان حضرات کے سامنے پیش کریں جن پر سب و شتم اور طعن کا بازار زیادہ گرم ہے۔ اور آج یہ 1450 سال کے بعد جو یہ کم علم والے اور بے عقل والے جو صحابہ اکرام پر انگلی کیچڑ اتار رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کے سامنے عظمت صحابہ کو بیان کرنا ہے، اور خاص طور سے ان صحابہ اکرام پر جن کے اوپر یہ کیچڑ اتارتے ہیں، جن میں سے سیر فہرست حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ زبان نبوت کی ہے اور فضائل حضرت معاویہ کے بیان ہو رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت معاویہ کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں کیا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی معاویہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3 چیزوں کی دعا فرمائی۔ اب دیکھو اللہ کے رسول کی زبان ہے اور دعا فرما رہے حضرت معاویہ کے لیے، تو آج یہ 1450 سال والا یہ باطل فرقہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو غلط ثابت کر سکتا؟ جس کو اللہ کے نبی دعا دیں کہ اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کریں گا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں میدان میں آنا ہے اور عظمت صحابہ کو علی الاعلان بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ اب ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب اللہ کا خصوصی علم عطا کرنے کی دعا کی گئی۔ کتاب اللہ کا علم کا معنی یہ نہیں کہ انہیں صرف کتاب اللہ کے ظاہری الفاظ کے معنی میسر آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتاب اللہ ان کی زندگی کے اندر عملی حصہ بن جائیں گا۔ اور جس کو اللہ کے نبی دعا دیں کہ اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، اب آپ بتائیے، انصاف کیجئے کہ یہ 1450 سال بعد والا یہ باطل اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے اور کیچڑ اتارتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ اب بتائیں، آپ خود فیصلہ
فیصلہ کرے کہ زبان نبوت سے جس کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، زبان نبوت سے جس کے علم کو اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ بتا ان سے بڑھ کر آج کا 1400 والا یہ جاہل عالم ہو سکتا جو حضرت معاویہ کے اوپر کیچڑ اتارے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عامر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں قرآن و سنت کی حکمرانی اور بالادستی کو قائم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناقائدین بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت مکمل قرآن و سنت کے نظام کے مطابق چلتا رہا، اور یہ بات حضرت معاویہ کے فضائل میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زبان نبوت نے عالم کتاب اللہ ہونے کی دعا فرمائی۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اور کہا اس نے جس کے پاس کے کتاب کا علم تھا۔ دوسری دعا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان رسالت سے جو ملی وہ تعلیم حساب کتاب کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ معاویہ کو صرف کتاب اللہ کا علم عطا نہ فرمانا بلکہ اسے عملی شکل میں نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، یعنی سربراہ مملکت کی حیثیت سے جو حساب و کتاب کی ذمہ داری ان پر عائد ہوں گی، اے اللہ وہ ذمہ داری کو وہ بہت خوبی سے ادا کر سکے، اس لیے کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، ان کو حکومت ملنے والی ہے، اس لیے ان کو حساب کتاب بھی عطا فرما۔ تعلیم حساب میں آپ کے حکمرانی کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ پورے نظام میں حساب کا ایک باقاعدہ نظم ہوتا ہے، تو اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حساب و کتاب کی تعلیم سے آدمی آراستہ نہ ہو۔ اس لیے زبان نبوت سے نکلی ہوئی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امارت کا شرف حاصل ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جس کی وجہ سے آپ کو حکومت میسر ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العالمین اسے پورا کرتا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا، اہل سنت والجماعت والے کا عقیدہ ہے کہ جو زبان نبوت سے جو بات نکلتی ہے اللہ اپنے نبی کے بات کو پورا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، وہ تیسری دعا یہ تھی وقہ العذاب۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے اگر حضرت عامر معاویہ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا اجتہادی سرد ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو اے اللہ اس پر مواخذہ نہ فرمانا بلکہ ان کو معاف کر دینا اور عذاب سے ان کو آزاد کر دینا۔ کیا محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ سے کہ اللہ اگر ان کو حکومت مل جائے، اگر ان سے کچھ غلطی بھی ہو جائے، اے اللہ ان کو عذاب سے حفاظت فرما۔ حضرت عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دعاؤں سے نوازا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کتاب اور علم حساب اور حفاظت عذاب، یہ تین دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے خاص فرمائی۔ اب کسی تعصب زبان دراز کو اب ان باتوں کی طرف توجہ دینا ہے کہ یہ انعامات کس کی طرف سے مل رہے ہیں حضرت معاویہ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ان انعامات سے حضرت عامر معاویہ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، ان انعامات سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نعمتوں سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو نبوت کی دوسری دعا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب، البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا فرما اور شہروں کی حکومت عطا فرما اور عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اس دعائے نبوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو ایک اور دعا دیتے ہیں
کہ اللہ معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا فرما۔ تو اس دعائے نبوت سے معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ کی حکومت ان کی اپنی جد و جہد اور ذاتی کوششوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ عطیہ الہی ہے اور انعام خداوندی تھا، اور عطائے خدا کو امریت اور ملوکیت کے عنوان سے تعبیر کرنا یہ اس آدمی کا کام ہو سکتا ہے جو خود امر اور ملوکیت پسند اور شاہ پرست ہو۔ نبوت کی تیسری دعا، اللہم علم معاویت حساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب سکھا دے اور عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا معاویہ ان ولیت عمرا فاتق اللہ وعدل، اے معاویہ اگر تجھے حکومت مل گئی تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف سے قائم کرنا، اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ اس ارشاد رسول میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین رسالت دراصل دعائے رسالت ہی ہے، اور انہی تقوی و عدل کی نصیحت دراصل تقوی اور عدل کی خصوصیات سے انہیں بہراور فرمانے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عدل و انصاف کا زرین دور تھا۔ نبوت کی پانچویں دعا حضرت امیر معاویہ کے لیے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما قال لی معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی اور ذریعہ ہدایت بنا۔ ان تین دعاؤں میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے ان انعامات کی دعا فرمائی کہ دریا کو کوزے کے اندر بھر دیا، ہادی بنا، لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو سچائی کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو نیکی کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو صداقت کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو اسلام کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو دین قیم کی رہنمائی کرنے والا۔ اب بتاؤ، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور آج کا جو باطل فرقہ انہیں گمراہ کہتا ہے، تو بتاؤ کیا نبی کی زبان غلط ہو سکتی؟ اور یہ 1450 سال کا یہ باطل بغض صحابہ رکھنے والا وہ لاکھ لعن طعن کرے، لیکن میرے صحابی کے دل سے وہ عظمت مصطفیٰ کو نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے ان کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ اپنے نبی کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کی تعریف کرائی، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ آخر زمانے میں یہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میرے نبی کو اور میرے صحابہ کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ جن کو جوڑتا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ ہدایت کی رہنمائی کرنے والا، اسے ہادی بنا، اور دوسری دعا یہ دی کہ اللہ انہیں مہدی بنا، ہادیم مہدیہ۔ مہدی اسے کہا جاتا ہے کہ خود وہ ہدایت یافتہ ہو، قرآن کا ہدایت یافتہ، دین کا ہدایت یافتہ اور حکمت کا ہدایت یافتہ، اور وہ ہدی بھی ہی اس کے معنی ہوں گا ذریعہ ہدایت۔ تو دوسرے لفظوں میں مشعل راہ، خود ہدایت یافتہ نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، یعنی اس کو دیکھ کر قرآن کی طرف آئے، معاویہ کو دیکھ کر دین کی طرف آئے، معاویہ کو دیکھ کر توحید کی طرف آئے، معاویہ کو دیکھ کر رسالت کی طرف آئے، معاویہ کو دیکھ کر صداقت کی طرف آئے، معاویہ کو دیکھ کر عظمت اسلام کی طرف آئے۔ تو حضرت معاویہ کو بشارت دی، یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت معاویہ کو اٹھائیں گے تو ان کے اوپر ایمان کی چادر ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا گیا کہ حضرت معاویہ کو جب اٹھایا جائیں گا تو ان کے اوپر ایمان کی چادر ہوں گی، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کو اسپیشل نور ایمان کی چادر پہنائی جائیں گی تاکہ ان کے ایمان پر، ان کے عظمت پر تنقید کرنے والے دیکھ لے کہ حضرت معاویہ کی شان سے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ایمان کی چادر ہے، یعنی ایمان معاویہ کا عنوان جلی ہوں گا، ایمان کی چادر ہے، عظمت معاویہ کا نشان مولا ہوں گا، ایمان کی چادر ہے، رحمت رحمان کی چادر ہوں گی، ایمان کی چادر غفران کی چادر ہوں گی۔
سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور زبان نبوت سے فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے جو بخاری شریف جلد اول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اول جیش من امتی، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کریں گا اس پر جنت واجب ہوں گی۔ او جبو کا لفظ استعمال ہے۔ اس ارشاد رسول کے پس منظر یہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن صامت کے گھر کھانا تناول فرمایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے وہیں پر آرام فرمایا تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر مبارک کھجلانے لگی، یعنی یہ سمجھو کہ مالش کرنے لگی، اور اسی دوران میں آپ پر نیند غالب آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نیند سے بیدار ہو گئے اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے ام حرام میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جنگ و جہاد کے ارادے سے سوار ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے ام حرام کے لیے دعا فرمائی اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر مسکراتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے پھر اسی خواب کا بیان فرمایا۔ حضرت ام حرام نے پھر کہا اللہ کے رسول دعا کرے گی کہ میں بھی اس جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو پہلی جماعت میں شریک ہوں گی۔ تو تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ سب سے پہلے بحری لشکر جس نے قبرص کو فتح کیا اس کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اس لشکر کے امیر حضرت معاویہ تھے اور خلافت عثمانی میں، اور آپ کے ساتھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ اسی لشکر میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے جو واپسی پر ایک خچر پر سوار ہوتے وقت گر پڑے اور وہی انتقال فرما گئے۔ تو اس حدیث رسول سے معلوم ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ زبان نبوت سے معلوم ہوا کہ آپ جنتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی باطل جو حضرت معاویہ کے خلاف لعنت تشنیع کرتا ہے، دنیا کا کوئی تنقید اور تردید آپ کے اس اعزاز الہی اور جنتی ہونے کی الائنمنٹ کو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، فوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، بلکہ یہ تو زبان نبوت سے حضرت معاویہ کے فضائل تھے۔ اب دیکھیے اصحاب رسول کی نظروں میں آپ کو کیا مقام حاصل ہے۔ گویا آپ کو صرف زبان نبوت سے فضائل کا انعام ملا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ اہل شام سے فرمایا کرتے تھے ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امامکم ھذا، یعنی تمہارے اس امام امیر معاویہ سے بڑھ کر کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ تھی۔ آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کے سجدے، آپ کا خشوع و خضوع تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق سنت نبوی کی مکمل تصویر تھی۔ گویا کہ آپ کی عبادت نبوی کا اسوہ حسنہ کے مطابق تھی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنری سے معزول کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جگہ گورنر بنایا تو بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت معاویہ پر تنقید کی گئی، ان کو برا بھلا کہا گیا، تو حضرت عمر نے ان معترضین کو دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ
خبردار ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ کے بارے میں سنا، تو حضرت معاویہ کے بارے میں اگر بات کرنی ہو تو بھلائی سے کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ذریعہ ہدایت بنا۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف تنقید کرنے والوں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف تقریر کرنے والوں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف تحریر لکھنے والوں، کیا تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی معلوم نہیں ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو کان کھول کے سن لو۔ حضرت امیر معاویہ کی تنقیص و توہین سے تمہارا اپنا ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول کی زبان طعن کا نشانہ نہ بننا کسی طرح بھی جائز نہیں، اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت امیر معاویہ کی جو فضیلت جو بیان ہوئی، جس کو صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ حکومت کے لائق کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ سے باروب کوئی نہیں دیکھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کیا حضرت فاروق اعظم سے بھی زیادہ آپ میں روب تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر تو ان سے بہتر تھے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اور صحابہ اکرام کی زبان سے جو تعریفیں ملتی ہیں احادیثوں کے اندر، وہ تو دیکھو کہ حضرت علی کے نگاہ میں حضرت معاویہ کا کیا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن میں بھی ان کا اتنا احترام اور اسلامی دوستی کا جذبہ ہمیشہ پیش نظر رہا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی کشمکش کی ایک تاریخ ایک بہت مشہور عنوان ہے، مگر ان تمام اختلافات کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی دینی عظمت اور اسلامی ہمدردیوں کی طرف دیکھیے، اور اپنے اختلافات کو صرف محدود وسائل پر مبنی سمجھتے تھے، اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ چنانچہ ایک شیعہ بھی حضرت علی کی طرف سے ایک خطبہ منسوب کرتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں دیے۔ ایک شیعہ اس کے بارے میں اقرار کر رہا ہے کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے، ہماری اور ان کی دعوت اسلام بھی ایک ہے، ہم ایمان باللہ اور تصدیق رسول میں ان سے زیادہ ہے اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، پس ہمارا اور ان کا معاملہ ایک ہے، صرف خون کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے اور ہم ان سے خون عثمان سے بری ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلافات کو محدود مسائل پر مبنی سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب قیصر روم نے ان دونوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ملت اسلامیہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ قیصر روم یہ جان رہا تھا کہ دونوں طرف ایمان والے ہیں، اب موقع بہت اچھا ہے، اس لیے ملت اسلامیہ کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، تو اس نے یہ ارادہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے قیصر روم کو ایک خط لکھ کر شدید دھمکی دی اور اس تحریر کے اندر فرمایا، جس کو البدایہ والنہایہ کی جلد 8 کے اندر اور صفحہ نمبر 119 کے اندر ان کی بات کو لکھا گیا ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں تو اے ملعون، خدا کی قسم اگر تو باز نہ آیا، اپنے علاقوں کو واپس نہ گیا، تو میں اور میرے چچا زاد بھائی علی آپس میں تیرے خلاف صلح کریں گے، اور تو دیکھیں گا کہ ان کے جھنڈے کے نیچے جو پہلا مجاہد ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا، وہ معاویہ ہوگا۔ تجھے تیرے تمام شہروں سے نکال دیں گے اور تیری زمین کو باوجود وسعت کے تجھ پر تنگ کر دیں گے۔ اے ملعون، تو یہ سوچتا ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ہم آپس میں دشمن ہیں؟ اس سے کہا کہ ملعون، ہم بھائی ہیں، یہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے، بالکل ادھر نظر تیری کر لیا تو پہلا مجاہد میں ہوں گا جو تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہ تحریر لکھ کے دی۔ تو بہرحال حضرت علامہ ابن بر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجالس میں حضرت علی کے فضائل و محاسن کو بیان کراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے زرار سے کہا
کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے اس کے اوپر اصرار فرمایا کہ تم ضرور ان کے اوصاف بیان کرو۔ اس نے کہا کہ اگر بہرحال ان کے اوصاف بیان کرنے ہیں تو سنیے۔ واللہ وہ بلند حوصلے اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے اور عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے تھے۔ ان کو گرد و پیش علم کا چشمہ پھوٹا پڑتا تھا اور ان کے اطراف و جانب دانائی کے دریا روا تھے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ فرمایا خدا ابو الحسن پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں حضرت علی کے اوصاف بیان ہوتے تھے۔ اسی سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو موضوع روایت کا سہارا لے کر یہ دھنڈوڑا پیٹتے نہیں تھکتے کہ معاذ اللہ حضرت معاویہ ممبر پر حضرت علی کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی باوجود اختلافات کے آپس میں ایمان و عقان اور باہمی احترام و عقیدت کا جذبہ رکھتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی حیات طیبہ میں اس روشن پہلو پر روشنی ڈالی جس پر نبوت اور صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم معاویہ کو دیکھتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ لوگوں نے عرض کیا یہ آپ ان کے حوصلے کے بارے میں کہہ رہے؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم وہ عدل کے بارے میں بھی بڑے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ کے خلافت کا زمانہ پایا، اصحاب رسول کی جماعت ان کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف نہیں کرتی تھی اور نہ ہی صحابہ کرام جماعت سے جدا ہوتے تھے۔ اصحاب رسول کسی ایسے امیر یا ایسے حاکم کی اطاعت نہیں کرتے تھے کہ جس کا نظام غیر اسلامی اور احکامات خلاف سنت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات اصحاب رسول کے دلوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو غبار جہاد کے دوران حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں تھی وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ تو خطیب یہاں پر کہتا ہے کیوں نہ افضل ہوتے ہیں؟ کیونکہ حضرت معاویہ کاتب وحی ہے، حضرت معاویہ کی ہمشیرہ یعنی آپ کی بہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے اور تمام ایمان والوں کی ماں ہے۔ حضرت معاویہ پیغمبروں کی دعا کا مرکز ہیں، حضرت معاویہ صحابہ کے محبوب نظر ہیں، حضرت معاویہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و جگر ہیں، حضرت معاویہ دشمنان اسلام کے لیے تلوار ہیں۔ اس لیے آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی عظمت کو اب ہمیں میدان میں اتر کر بیان کرنا ہے اور ان ظالمان و دشمن کو جو بغض صحابہ ہیں، جن کے دلوں کے اندر عظمت صحابہ نہیں ہے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیچڑ اترتے ہیں، ان کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کی عظمت صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی زبان نبوت سے عظمت کا پتہ چلتا ہے، صحابہ کی زبان سے حضرت معاویہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ زبان نبوت سے جس کی تعریف ہو، شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو اور اس شان کو بیان کرنے والی زبان محمد الرسول اللہ کی ہو، تو بتاؤ اس سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس کی تعریف اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج جو یہ باطل فرقہ جس کو شیعان علی کہا جاتا ہے، یہ کب پیدا ہوا؟ ان کو کیوں بغض ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیونکہ یہ پیشن گوئیاں تھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو فتنوں کا آغاز شروع ہو گیا۔
ایک طرف مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تو دوسری طرف زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کھڑے ہوئے، تو تیسری طرف منافقین اپنے پر پھیلانے شروع ہو گئی، اور چوتھی سمت میں یہود و نصارہ نے اپنی اسلام مخالفت سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ غرض کے چاروں طرف سے فتنوں کے گھیرے میں آ گیا اسلام، اور دشمنان اسلام طرح طرح سے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ انہی فتنوں کے جال پھیلانے اور ان کو فروغ دینے کے لیے فرقہ شیعہ بھی وجود میں آیا، جس نے اپنا نام شیعان علی رکھا۔ بہرحال یہ بہت لمبی تفسیر ہے، بلکہ ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی حضرت علی کی، لیکن ایک باطل فتنہ وجود میں آیا جس کو باطلہ فرقہ کہا جاتا ہے، جس کو شیعان علی کا انہوں نے نام دیا ہے، یعنی حضرت علی سے خصوصی محبت کا دعویٰ کیا، حالانکہ ان کو حضرت علی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا نام شیعان علی رکھا۔ اور اس کا بانی کون ہے؟ عبداللہ بن سبا یمنی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ عبداللہ بن سبا یمنی یہودی تھا، اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، صحابہ سے سخت بغض رکھتا تھا، لیکن اس نے نہایت شاطرانہ انداز میں حضرت علی کی محبت کے چرچے کیا، لیکن محبت علی کے زوم میں بغض صحابہ کی بھی بنیاد رکھی، اور اس گمراہی کو پھیلانے کے لیے بہت منصوبے تیار کیے، سازشیں کی، اور اس فتنے کو پھیلاتا رہا، یہاں تک کہ دور عثمان غنی میں اس فتنے نے مکمل آنکھیں کھولی اور منظم سازشوں سے خفیہ تدبیر اختیار کی۔ خلیفہ وقت کو جب اس کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو انہوں نے سرجش کی اور اس فتنے کے سرگنا عبداللہ ابن سبا کو مدینے سے نکوالا، اور وہ مردود مدینے سے تو نا امید ہو کر نکل گیا، لیکن اس نے کوفہ، بصرہ، مصر وغیرہ کا رخ کیا اور حکومت وائل حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ یعنی خلیفہ وقت خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی پر طرح طرح کے الزام لگائے، ان کو معاذ اللہ غاصب کہا، ان کو خائن کہا، امانت کے خلاف کہا، یعنی بے ایماندار کہا، اور اس سبائی فرقے نے انہیں بے بنیاد سازشوں کے تحت خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کو شہید کروایا۔ خلیفہ ثالث کے بعد پھر تاج خلافت داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ کو سونپ دیا گیا۔ محبت کے جھوٹے دعوے دار جنہوں نے اپنا نام شیعان علی رکھا تھا، دراصل ان کا مقصد حضرت علی سے محبت نہیں بلکہ خلافت راشدہ کو تتر بتر کرنا تھا، اسلام کے دین کو مٹانا تھا اور اس خلافت کو منتشر کرنا تھا۔ وہ اس مختلف سازشوں میں شکل بدل بدل کر سازشوں کا جال بنتے رہیں، بلا آخر کسی مقدمے کے فیصلے میں حضرت علی سے بھی ان کا اختلاف ہو گیا۔ اب وہ لوگ حضرت علی کے بھی دشمن بن گئے، یہاں تک کہ حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے ذریعے خلافت راشدہ کی تکمیل کرنے والی آخری کڑی نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے صرف 6 مہینے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، ان کے لیے بھی یہ فرقہ درد سر بنا رہا۔ ان کی زادیوں سے، ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر حضرت حسن نے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ اب یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اب حضرت علی سے، حضرت معاویہ سے ان کو بغض پہلے سے ہی تھا۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ تدبر، یہ کوشش رہی کہ کس طرح سے دین مٹا دیا جائے۔ یہ باطل فتنہ، یہ سبائی حضرت معاویہ کو کیسے برداشت کر سکتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تدبر اور لیاقت اور سیاسی بصیرت کو سیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ ان کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صلاحیت کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے انہیں کسرائے عرب کا لقب دیا، اور دور فاروق ہی سے وہ ملک شام کے گورنری کے عہدے پر فائز تھے، اور 20 سال تک کہ وہاں کامیاب قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے برسر اقتدار آتے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے سر پر دی،
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی بغاوت کا سد باق اور روک تھام کو ضروری سمجھا اور باغیوں کو خاص کر شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا اور ان کو سزائیں دینا شروع کی، جس سے بہت سے شیعہ تو قتل ہو کر اپنے کفر کردار تک پہنچ گئے اور ڈر اور خوف سے بہت سارے بھاگ گئے۔ اب یہ دیکھو شیعوں کے سینوں کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ اور بھڑک اٹھی بغض کی۔ حضرت معاویہ ان کو ایک ایک کو چن چن کر شہر سے بھگا رہے تھے اور انہیں سزائیں دے رہے تھے اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے تھے۔ یہ تھی حضرت معاویہ کے خلاف ان کی شدت، جن کو چھٹکارا پانے کے لیے وہ بہت کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا، کیونکہ حضرت عامر معاویہ ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن یہ کب تک چھپا سکتے تھے؟ ان اللہ غالب علی عمری کے تحت 20 سال انتہائی حسن خوبی، عدل و انصاف سے حکومت کرنے کے بعد سن ہجری 8 کو ملت اسلامیہ کا یہ عظیم سے فیصلہ دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاسدین حضرت معاویہ کے لیے، یعنی حاسدوں کے لیے، بغض معاویہ کے لیے، جس کے دل میں صحابہ کی بغض تھی، ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے 22 رجب کو حضرت عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر بہت خوشی منائی اور آپس میں مٹھائیوں کو تقسیم کیا کہ دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے چھپے چھپائے آپس میں خوشیاں مناتے تھے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے۔ جب ایمان والوں کو پتہ چلا کہ یہ سبائی لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں اور آپس میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے اس کا پلہ بدلا اور اپنے رسموں کو بدل کر اس کی حقیقت کو حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کیا کہ ہم حضرت معاویہ کی وصال کے اوپر مٹھائی تقسیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم حضرت جعفر صادق کی نیاز بنا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ جعفر صادق کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 8 رمضان مبارک کو سن ہجری 80 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ماہ شوال 148 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی، یعنی 22 رجب سے نہ آپ کی ولادت کا تعلق ہے نہ آپ کی وفات کا، بلکہ 22 رجب سن ہجری 60 کو تو حضرت عامر معاویہ کی وفات ہوئی۔ شیعہ و روافظ نے شاطرانہ انداز میں اپنا راز چھپانے کے لیے مغلوبیت کی بنا پر، کیونکہ وہ تھوڑے تھے، ڈرتے تھے ایمان والوں سے، لیکن بغض معاویہ کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو ہمارے اوپر اور زیادہ پریشانیاں آئیں گی اور یہ مسلمانوں کو معلوم پڑ جائیں گا کہ ہم حضرت عامر معاویہ کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً حضرت جعفر صادق کی فاتحہ کے عنوان سے اس کو ظاہر کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح حقیقت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور بغض کرنے والی جماعت سے ہمیں خاص طور سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگی صحابہ کی اتباع پر اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو احکام اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں ان احکام کے اوپر عمل کرنے کی اور بدعت سے ہمیں بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔